یہ کہانی ہے سمر کی، جو سندھ کے چھوٹے سے قصبے چھانگڑ سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں تعلیم کا زیادہ رواج نہیں تھا، مگر سمر میں علم کی پیاس تھی۔ اس نے کراچی کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا اور اپنی محنت سے صرف ڈگری مکمل نہیں کی بلکہ پوری شعبے میں اول پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل بھی جیتا۔ سمر اپنے علاقے اور والدین کے لیے فخر کا باعث بن چکا تھا۔ کامیابی کی ڈگری ہاتھ میں آتی سمر نے کئی بڑی کمپنیوں میں درخواست دی۔ جلد ہی اسے لاہور کی ایک مشہور آئی ٹی کمپنی سے انٹرویو کے لیے کال موصول ہوئی۔ ہیڈ کوارٹر میں مینیجر نے سمر کو بغور دیکھا۔ اس کی سانگڑی رنگت اور پس منظر کو دیکھتے ہوئے مینیجر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوجوان واقعہ یونیورسٹی کا ٹاپر ہے۔ ایک طویل انٹرویو کے بعد مینیجر نے پوچھا، آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ سمر نے اعتماد سے جواب دیا، میری والدہ چوڑیاں فروخت کرتی ہیں اور میرے والد ایک دھوبی ہیں۔ مینیجر نے سمر کی قابلیت کی تعریف کی، لیکن پھر ایک غیر متوقع شرط رکھی۔ آپ کی تعلیم شاندار ہے، مگر نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ کو عملی طور پر ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک دن اپنی ماں کی جگہ چوڑیاں بیچنی ہیں اور دوسرے دن اپنے باپ کی جگہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے ہیں۔ یہ 2 دن 24 گھنٹے آپ کی جاب کا حصہ ہیں۔ سمر کو یہ شرط فوراً منظور ہو گئی، کیونکہ وہ جاب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سمر اپنے آبائی گاؤں پہنچا۔ اگلی دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ آرام کریں اور چوڑیاں بیچنے کا ٹوکرا خود اٹھایا۔ گلی گلی میں اس نے آواز لگائی، چوڑیاں لے لو، رنگ برنگی چوڑیاں حاضر ہیں۔ پہلی بار کسی مرد کو چوڑیاں بیچتے دیکھ کر لوگ حیران تھے، مگر سمر نے شام تک ٹوکرا خالی کر دیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے باپ سے میلے کپڑوں کی گٹھڑی لی اور دھوبی گھاٹ کی طرف روانہ ہوا۔ کپڑوں کی گٹھڑی کھولتی وہ حیران رہ گیا۔ ایک عورت کی قمیض میں سونے کی قیمتی بالیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ بالیاں دیکھ کر سمر کو لالچ نہیں آیا، بلکہ اس نے سوچا کہ یہ قمیض اتارتے وقت کانوں سے گر گئی ہوں گی۔ وہ فوری طور پر یہ قمیض اور بالیاں لے کر باپ کے پاس گیا۔ باپ نے بتایا کہ یہ بالیاں ان کے گاؤں کے رئیس عظمت علی کی بیٹی قندیل کی ہیں۔ سمر نے امانداری سے یہ بالیاں رئیس کی حویلی پہنچا دیں۔ قندیل کو اس نوجوان کی امانت داری بہت پسند آئی۔ قندیل، جو حیدرآباد میں زیر تعلیم تھی، سمر کے بارے میں جان چکی تھی۔ دونوں پڑھے لکھے تھے اور ان کے خیالات ملتے تھے۔ جلد ہی ان کا رابطہ ہوا اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ سمر نے جب اپنے والدین کو قندیل سے شادی کی خواہش بتائی تو وہ پریشان ہو گئے۔ دھوبی نے کہا، بیٹا، رئیس عظمت علی میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ ہماری بےعزتی کریں گے۔ مگر سمر کے اصرار پر اس کے والدین رئیس عظمت علی کے گھر گئے۔ رئیس نے جب سمر کے والدین کو دیکھا تو حقارت سے پوچھا، پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ دھوبی نے جب کہا کہ وہ تو رشتے کے لیے آئے ہیں تو رئیس کو شدید غصہ آیا۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہہ کر ان غریب والدین کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ اس بےعزتی کے بعد سمر اور قندیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کورٹ میرج کریں گے۔ حیدرآباد سے آتی سمر نے قندیل کو پک کیا اور دونوں کراچی روانہ ہو گئے۔ سمر کی نوکری ہو چکی تھی اور انہوں نے ایک کرائے کے مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ رئیس عظمت علی نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے آگ کر دیا، مگر قندیل اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی، مگر ان کی خوشگوار زندگی کو نظر لگ گئی۔ کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر سمر کو کمپنی سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ ایک اچھی سیلری والی جاب تھی اور اسے کھو دینا سمر کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ 6 ماہ تک نوکری کی تلاش میں دھکے کھانے کے بعد بھی اسے کوئی کام نہ ملا۔ اس پریشانی نے اس کے مزاج پر اثر ڈالا اور اس کا رویہ قندیل اور بچوں کے ساتھ تلخ ہو گیا۔ جب قندیل نے اعتراض کیا کہ وہ بدل چکے ہیں اور بچوں کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے تو سمر کا جواب ہوتا، میرے ساتھ بحث مت کرو، میں ویسی جاب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اگر دعا نہیں کر سکتی تو بکواس مت کرو۔ آخر کار گھر کا نظام چلانے کے لیے سمر نے ایک شاپنگ مال میں سیلز مین کی نوکری کر لی۔ ایک دن سمر جب غصے کی حالت میں گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ قندیل کو تیز بخار تھا اور وہ بستر پر کانپ رہی تھی۔ شاپنگ مال کے مالک نے آج سمر کو ذلیل کیا تھا اور جیب میں رکشے کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیدل چل کر تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ کولر میں پانی نہ دیکھ کر سمر کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔
وہ خالی کولر ہونے کا سارا غصہ بیمار قندیل پر نکالنے لگا۔ 2 منٹ کے اندر اندر اگر کھانا تیار نہ ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی چھوٹی بیٹی ثریا نے باپ کی وحشت دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہا، ابا اماں کو بخار ہے، آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ سمر نے غصے سے کہا، یہ سب ڈرامہ بازی کر رہی ہے۔ ثریا نے روتے ہوئے کہا کہ وہ خود ہی روٹی بنا دے گی، مگر جب وہ کچن میں آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی تو سمر نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا اور کہا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم بھی ماں کی طرح نکمی ہو۔ ثریا روتی ہوئی ماں کے پاس چلی گئی جس کے بازو پر چوٹ بھی لگی تھی۔ قندیل نے جب یہ سنا تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا کہ والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر کے اس نے کتنی بڑی بھول کی ہے۔ اس نے کمزوری کے عالم میں اٹھ کر سمر سے کہا، مجھے تو جتنا مارتے ہو میں برداشت کر لیتی ہوں، مگر میری بیٹیوں پر تو ظلم مت کرو۔ مگر سمر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھانا کھا کر گھر سے نکل گیا۔ شام کو سمر واپس آیا تو قندیل کی حالت دیکھ کر اسے تھوڑا رحم آیا۔ قندیل نے کمزور آواز میں کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ سمر اسے اسپتال لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے۔ ٹیسٹوں کی قیمت 10,000 روپے سمر کی پہنچ سے باہر تھی۔ اس نے قندیل سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی ماں کی بالیاں مجھے دے دو تاکہ انہیں بیچ کر ٹیسٹ کروائے جا سکیں، ورنہ میرے پاس پیسے نہیں۔ قندیل نے کانوں سے بالیاں نکال کر خاموشی سے شوہر کو دے دیں۔ سمر نے بالیاں فروخت کیں، ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ قندیل کو کینسر کا مرض لاحق ہے، علاج فوری شروع کرانا ضروری ہے۔ دواؤں کا خرچہ تقریباً 20,000 روپے تھا۔ یہ سن کر سمر خاموش رہا۔ اسپتال سے باہر آ کر اس نے دواؤں والی پرچی اور تمام رپورٹس پھاڑ کر نہر میں بہا دیں۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ لاکھوں روپے کا علاج نہیں کروا سکتا، تو بیوی کو بتا کر پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ خود یوں بھی پریشان ہو کر مر جائے گی۔ گھر آ کر اس نے قندیل کو جھوٹ بولا کہ اسے صرف ملیریا ہوا تھا اور تھوڑی سی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ سمر کئی دنوں سے دبئی جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ سیلز مین کی نوکری سے بھی پیسے بچا کر ویزا ایجنٹ کو دے رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قندیل کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ ایک دن سمر کے دوست ناصر نے اسے خوشخبری سنائی کہ اسے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں فری ویزے اور ٹکٹ پر دبئی میں بہت اچھی تنخواہ 2 لاکھ روپے کی نوکری مل گئی ہے۔ سمر بہت خوش تھا، مگر اسے صرف پیسہ چاہیے تھا۔ اسے نہ بیوی کی بیماری کا خیال آیا اور نہ ہی بچوں کا۔ اس نے قندیل کو جھوٹ بولا کہ مالک نے انہیں پارٹی دی ہے۔ دبئی روانہ ہونے سے پہلے اس نے 20 دن کا راشن قندیل کے حوالے کیا اور سخت لہجے میں کہا کہ فضول خرچی بالکل نہیں کرنی اور نہ ہی مزید کسی چیز کی فرمائش کرنی ہے۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ سمر نے نیا سوٹ پہنا اور اپنی بیوی کو پھر جھوٹ بولا کہ وہ کمپنی کی پارٹی میں جا رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی روانہ ہو گیا۔ رات ہوئی تو قندیل پریشان ہونے لگی۔ سمر کا نمبر بند تھا۔ 20 دن بعد گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ سمر کے دوست ناصر نے جب قندیل سے بات کی تو بتایا کہ سمر نے تو سیلز مین کی جاب چھوڑ دی اور اب وہ دبئی جا چکا ہے۔ یہ سن کر قندیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ناصر نے اسے اسپتال پہنچایا۔ سمر دبئی میں خوش تھا۔ وہ ہر ماہ 2 لاکھ روپے بچا رہا تھا اور سوچتا تھا کہ جب تک 30-40 لاکھ روپے جمع ہوں گے قندیل مر چکی ہوگی اور وہ وطن آ کر نئی شادی کر لے گا۔ اس خودغرض شخص نے اپنی اولاد کو بھی یتیم خانے کا حقدار سمجھ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کا وارث بنے۔ 5 سال بعد سمر واپس وطن لوٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا گھر ویران ہوگا اور بچے یتیم خانے میں، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ کچے صحن کی جگہ پختہ فرش تھا اور قطاروں میں سلائی مشینیں رکھی تھیں۔ چھوٹی عمر کے بچے بچی سلائی کڑھائی میں مصروف تھے اور قندیل انہیں ہدایت دے رہی تھی۔ قندیل کو زندہ دیکھ کر سمر کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ تم ابھی تک زندہ ہو؟ تمہیں تو کینسر تھا۔ قندیل آگے بڑھی اور سمر کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مجھے کینسر ضرور تھا، لیکن جس بھوک میں تم نے مجھے اور بچوں کو چھوڑا، اسی بھوک نے میری بیماری ہی ختم کر دی۔ اللہ نے ان بچوں کے لیے مجھے زندہ رکھا۔ سمر نے جب پیسے لانے کا ذکر کیا
تو قندیل نے اسے دوسرا تھپڑ مارا اور کہا کہ اب وہ اس گھر سے نکل جائے۔ محلے والے یہ سب جانتے تھے کہ سمر نے کیا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے سمر کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور دھمکی دی کہ دوبارہ یہاں نظر نہ آئے۔ محلے کے لوگوں نے مل کر قندیل اور بچوں کی کفالت کی۔ قندیل نے سلائی کڑھائی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ایک ادارے نے اسے ٹیچر کے طور پر رکھ لیا، جہاں وہ ہفتے میں 6 دن بچیوں کو ہنر سکھاتی اور اتوار کو اپنے گھر پر محلے کے بچوں کو۔ اس کے بچے اب اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سمر کو اس کی خود غرضی کی سخت سزا ملی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے والدین کو چھوڑا، پھر بیوی اور بچوں کو۔ دبئی سے آ کر اس نے جو کاروبار شروع کیا وہ 6 ماہ میں ہی ختم ہو گیا اور اسے شدید گھاٹا ہوا۔ آج وہ سڑکوں پر نشے کے انجیکشن لگا رہا تھا اور اپنی خود غرضی کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی مشقت کا مذاق اڑایا، بیوی کی محبت کو ٹھکرایا اور اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ وقت نے ثابت کیا کہ محنت اور ایمانداری کی قدر نہ کرنے والا کبھی سچا سکون نہیں پا سکتا۔